1921 1921 میں پیدا ہوئی. آج ہم بات کریں گے حامدہ بیگم سے. بہت ہی کم عمری میں پاکستان آئیں. جب پارٹیشن ہوا تو ان کے 2 بیٹے تھے, بیٹی پیٹ میں تھی اور پاکستان آ کے وہ پیدا ہوئیں. بہت ہی مشکل, بہت ہی کریجس زندگی گزاری ہے انہوں نے, اور آج ہم ان سے بات کریں گے. وہ ہماری نانی ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, حامدہ بیگم. مجھے یاد ہے جب میں 8th گریڈ میں تھی تو ہماری ٹیچر نے کہا کہ بھئی آپ اپنے آئیڈیل کے بارے میں ایسے لکھیں. وہ ایسے میں نے نانی کے بارے میں لکھا تھا. آج میں اس سال میں 50 سال کی ہو جاؤں گی, اور آج بھی اگر مجھے کوئی کہے کہ اپنے آئیڈیل کے بارے میں ایسے لکھیں تو میں نانی کے بارے میں ہی لکھوں گی. آج ہم 4 جنریشنز ایک ساتھ بیٹھی ہیں. نانی ہیں, نانی کی بہن شاہدہ بیگم, میرے ساتھ میری امی بیٹھی ہیں, اور نانی کی دائیں طرف ماوش جمال میری بہن. ہم دونوں امریکہ میں رہتے ہیں. آج ہم آپ سے بات کریں گے آپ پاکستان آئیں کیوں, اور آپ اکیلی کیوں آئیں؟ اکیلی کیوں آئی؟ میں تو قافلے کے ساتھ آئی. جو پورا وہ اٹھا تھا وہاں سے, انہوں نے وہاں دہلی میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ جو یہاں نہیں رہنا چاہتے وہ اس میں آ جائیں, قلعے میں. ہاں, پرانا قلعہ. پرانا قلعہ کھول دیا تھا سب کے لیے. اس کے اندر سب غریب امیر سب اس کے اندر تھے. یہ بتائیے کہ پھر کھرکھودا جہاں پہ آپ رہتے تھے وہاں سے آپ دہلی کیوں آئیں, کیسے آئیں, کیا حالات ہوئے جس کی وجہ سے ہمارے نانا نے آپ کو وہاں بھیجا, کیونکہ وہ خود تو نہیں آئے تھے. نانا نے نہیں بھیجا. اچھا. میں تو آخر وقت تک وہاں تھی. اچھا. میں کہتی تھی میں نہیں جاؤں گی دہلی, بس ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہیں ہے. مگر میرے میاں جو تھے وہ بہت پریشان تھے کیونکہ یہ پیدا ہونے والی تھی. اچھا. گڑیا یہ تو بس آتے ہی پاکستان میں 1 مہینے کے بعد پیدا ہو گئی ہے, اور ایک بیٹا 5 سال کا, بڑا چھوٹا 2.5 سال کا. بچوں کو پڑھانے کا شوق بہت تھا مجھے, کیونکہ جو میرے تایا کے پوتے تھے وہ دہلی میں جو وہاں کے وہ تھے, گڑیا جہاں پر علی گڑھ کالج, علی گڑھ. ہاں, علی گڑھ کالج تھا. علی گڑھ یونیورسٹی بنا دی تھی مسلمانوں نے اپنے لیے کہ ہمارے لیے بھی یونیورسٹی بناؤ. انہوں نے بڑے لڑ جھگڑ کے یہاں یونیورسٹی بنوا لی تھی وہاں. مجھے یہ بتائیے, مجھے پتہ ہے کہ آپ کو سیاست میں بہت انٹرسٹ ہے, تو یہ پڑھنے لکھنے کا شوق کیسے ہوا, سیاست کا شوق کیسے ہوا؟ سیاست کا تو یہ کہ وہ والد سیاست میں تھے نا شامل, اکثر باتیں کرتے تھے سیاست کی. میں بیچ میں سمجھتی تھی اور شوق تھا تو بیچ میں بولنے لگتی تھی کہ وہ, تو کبھی کبھی کہتے تھے دیکھو اس نے کتنی گہری بات کی ہے. حالانکہ میں تو چھوٹی تھی, مگر کہتے تھے جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان کے ساتھ, کہتے دیکھو اس نے کتنی گہری بات کی ہے. تو سیاست کا تو شوق باپ کے وقت سے ہوا کہ باپ تایا بھی مجسٹریٹ تھے اور والد بھی, تو سیاست میں اس وقت سے ہی تھے سیاست میں تایا اور باپ. اور پڑھنا لکھنا؟ پڑھنا لکھنا بڑا وہ بہت تکلیف پہنچی دل کو کہ باہر نہیں بھیجتے تھے. میں کہتے تھے مجھے دہلی بھیج دو, وہاں میں پڑھوں گی. تو کہتے یہ نہیں ہوگا, تو ہم تمہیں اکیلا نہیں بھیج سکتے. بھیجا نہیں تھا مجھے, بس. تو کس نے پڑھایا پھر آپ؟ وہیں تھے. پھر کیسے پڑھا لکھا؟ بس گھر میں ہی پڑھا لکھا. ماسٹر رکھتے تھے, ہندو ماسٹر بڑے بڑے آتے تھے پڑھانے, بس اس طرح. لیکن بہت تکلیف تھی میرے دل کو یہ کہ میرے مطلب یہ کہ مجھے جانے نہیں دیا انہوں نے پڑھنے کے لیے. اور یہاں بھی دیکھو, میں ایک واقعہ سناؤں تمہیں کہ یہاں بھی آنے کے بعد یہ میری بیٹی گڑیا, میں گڑیا کہتی ہوں اس کو, تو اس نے کہا کہ اماں وہ جو کالج ہے این سی اے گڑیا کون سا کالج ہے؟ نیشنل کالج آف آرٹس. نیشنل کالج آف آرٹس.
NCA جہاں آپ نے امی کو پڑھایا؟ گڑیا نے؟ ہاں. آپ کے بھائی ناراض تھے؟ ہاں بھائی انہوں نے کہا کہ ہمارے کسی نے آج تک اس کالج میں نہیں پڑھا کہ جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ہوں. تو لیکن آپ نے پڑھایا. میں نے کہا تو میری بات سنو، پڑھائی کے معاملے میں میں کبھی سختی نہیں کروں گی اپنے بچوں پہ، اور یہ اس کو شوق ہے کہ یہاں اس کالج میں پڑھے گی تو یہ اس میں ہی پڑھے گی انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ پھر جب آپ آئے نئے پاکستان، اس وقت ہمارے نانا تو شہید ہو گئے تھے وہیں پر، آپ کو انہوں نے یہاں بھیج دیا کہ میری بیوی پریگننٹ ہے، سیف رہے، آپ کو بھیج دیا یہاں پہ. تو وہ وقت کیسا تھا وہاں؟ کہاں آئیں آپ؟ کیا ہوا؟ نہیں، وہ تو 4 دن کے لیے نانی کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، اور کہنے لگے میاں میرے، اچھا کہنے لگے کہ یہ جو ذرا ہنگامہ ہو رہا ہے اور یہ جو شہید ہو رہے ہیں لوگ، تو اس میں دیکھیں آپ صرف 4 دن کے لیے میں ان کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک. 4 دن کے بعد آ کے میں خود لے جاؤں گا ان کو. نہیں آئے. پھر آپ یہاں آ گئیں. ہاں بس. یہ بتائیے کہ اکیلی عورت 24-25 سال کی عمر. ہاں وہ بڑا کٹھن وقت تھا. بس میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو اپنی رحمت سے میرے میں اتنی ہمت دے، اور مجھے ایسا اللہ میاں ایسا سخت کام دے دے کوئی مجھے کہ مجھے کام کے علاوہ کوئی ہوش ہی نہ آئے کسی بات کا. اور وہ ایسا ہی کام مل گیا، یہ جو بیٹے نے شروع کر دیا تھیٹر بنانا. بس پھر تو میں اور بیٹا پاگل. 10 سال میں بنا تھیٹر. 10 سال تک میں اس میں مصروف رہی. بیٹے کو چھوٹے کو میں نے، بڑے کو انہوں نے کہا کہ نہیں اب اس کی عمر نہیں ہے. ہاں، اور چھوٹے کو انہوں نے داخل کر دیا افضال کو، یہی والا جو یہاں کا چیف کالج، ایچسن کالج. ہاں ایچسن کالج. اچھا، تو آپ نے پڑھایا بھی بچوں کو، 10 سال کی مشکل کنسٹرکشن بھی کری، ہاں اور سب کچھ اکیلے کری. اکیلے. کبھی شادی کا نہیں سوچا؟ ہوش ہی نہیں تھا. میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے ایسا سخت کام دے کوئی کہ میں سب کچھ بھول جاؤں. میں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی، اور وہی ہوا کہ بس اتنی مصروف رہی زندگی میں کہ مجھے کام کے علاوہ اور کوئی ہوش نہیں تھا. آپ کی اپنی کیا عمر تھی جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا؟ 10 سال کل. تو 10 سال کی بچی نے اس میں بھائی کو بھی پالا، ان کو بھی پالا. وہاں سے پالا، پھر اپنے بچے پالے، ہاں، اور پھر بیٹی بہو جس کو بھی بچے، جیسے جیسے سب کے بچے ہوتے رہے، سب کو آپ پرورش میں مدد کرتی رہی. اور میرے 2 بچے پالے. رہتی کہاں تھیں آپ اس وقت؟ جھنگ میں. اچھا، کون تھا جھنگ میں؟ کیونکہ میرے ایک وہ تھے وہاں کے بہت بڑے جو زمینوں پہ آیا کرتے تھے دورے کرنے کے لیے. انہوں نے کہا بے شک آپ کو تکلیف ہوگی کہ بھئی آپ یہاں، آپ کو بہت بڑی جگہیں مل سکتی ہیں، لیکن مجھے سب کچھ آپ کا پتہ ہے کہ آپ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر. تو آپ یہاں جھنگ میں ایک کوٹھی ہے کشمیری لال منڈی کے پاس، بہت بڑی کوٹھی ہے. اس میں 8 سرونٹ کوارٹر ہیں، اور کنواں بھی ہے باہر ہی کہ تازہ پانی آپ کو ملے ہر وقت. یہ سارے آرام ہے آپ کو یہاں. آپ ادھر ہی رک جائیں، ابھی آگے نہ جائیں اور کہیں. اچھا اماں، اکیلی عورت کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے؟ بہت مشکل. وہی تو میں نے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے ایسی سخت زندگی عطا کر دے کہ میرا اور کسی طرف دھیان ہی نہ جائے. اور وہی ہوا کہ بچے، ایک تو بچے چھوٹے 3، ان کا پالنا، اور ایک یہ کہ آپ اپنی زندگی بھی گزارنی. اور پھر یہ چھڑ گیا نا تھیٹر کا قصہ، بس اس میں تو پھر کوئی ہوش ہی نہیں تھا. تو پھر آپ کی زندگی کا آپ کے خیال میں سب سے مشکل وقت کیا تھا؟
سب سے مشکل دور 100 سال کی زندگی آپ کی؟ کبھی پتہ ہی نہیں چلا، مصروف اتنی رہی اچھا، کہ کبھی اللہ جانتا ہے، کبھی پتہ نہیں چلا، ہر وقت مصروف۔ پارٹیشن جب ہو رہا تھا آپ اس کے حق میں تھیں یا خلاف تھیں؟ حق میں تھے، حق میں تھے۔ اس لیے کہ پاکستان میں نہ تو پاکستان جائیں گے۔ آپ کے والد کون سی پارٹی میں شامل تھے؟ کانگریس میں تایا، اچھا اور مسلم لیگ میں میرے والد۔ اچھا، قائد اعظم سے کبھی ملاقات ہوئی تھی ان کی؟ اسی لیے تو ہاں، ہر وقت دور دور سے ہاں، لیکن شامل ہوتے تھے، جیسے قائد اعظم آتے تھے تو ساری دنیا ادھر دوڑتی تھی۔ جلسوں پہ تایا پاکستان بننا نہیں چاہتے؟ پاکستان بننا تو سبھی چاہتے تھے، اچھا، وہ تو چاہے کانگریس میں ہوں چاہے مسلم لیگ میں ہوں، پاکستان بننا تو ہر آدمی چاہتا تھا۔ اچھا، اور جب پاکستان بنا تو بہت خوشی ہوئی۔ اچھا، تو آپ کی اتنی لمبی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ کام۔ اچھا، یہ بتائیے، آپ نے ہمیں کئی دفعہ قصہ سنایا ہوا ہے کہ جو آپ کے سارا جو روہتک ڈسٹرکٹ تھی وہاں آپ لوگوں کی حویلی تھی، سینٹرل آپ لوگوں کی جہاں پہ حویلیاں تھیں، آپ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک قصبہ مسلمانوں کا تھا جس میں آپ رہا کرتے تھے، جس کا نام کھرکودہ تھا۔ بالکل، اور پھر اس کے ارد گرد کے جو گاؤں تھے وہ بھی آپ کے ہی تھے، لیکن اس میں بہت زیادہ ہندو رعایا وغیرہ رہتی تھی۔ ہندو، سب ہندو۔ تو شروع میں تو پھر آپ کے والد نہیں آنا چاہتے ہوں گے، آپ کے والد اور آپ کے سارے رشتہ دار تو وہ سب کچھ چھوڑ کے آنا نہیں چاہتے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے بیٹھ کے، تم اور ہم، ہندو اور مسلمان۔ ہاں، اور ایک جگہ مقرر کر لو، اور اب ہم فیصلہ کریں گے بیٹھ کے۔ وہ دھوکہ تھا، اچھا، کیونکہ وہ جیسے ہی وہاں بیٹھے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اب تم اپنے ہتھیار ڈال دو، ہم اپنے ہتھیار ڈال رہے ہیں، تو کوئی مطلب جھگڑا نہیں ہے۔ اور جیسے ہی ہمارے ہتھیار ڈالے نا، انہوں نے تمام ہتھیار لے کے مسلمانوں کو نہر میں ڈال دی، بس ان کو نہتا کر کے، اور پھر انہوں نے جو گولیاں چلائی ہیں، ہاں تمہیں کیا بتاؤں، جو میرے تایا کا پوتا تھا نا، 2 پوتے اتنے خوبصورت، اتنے بڑے بڑے، اور یہاں چیف کالج میں پڑھتے تھے، وہ چھٹیوں میں گئے ہوئے تھے وہاں، ہاں سب شہید۔ ایسی گولیاں انہوں نے چلائیں، ایسی چلائیں کہ 2.5 گھنٹے میں انہوں نے کوئی 65 آدمیوں کو شہید کیا، اور بس پھر وہ لاشیں اٹھاتے گئے نہروں میں پھینکتے ہیں، نہر رک گئی لاشوں سے۔ 3000 کا قافلہ تھا، 65 نہیں 3000 لوگوں کو شہید کیا تھا، 4 کچھ لوگ کہتے ہیں 4000 کو شہید کیا تھا۔ بہت برا وقت دیکھا ہے، بہت برا۔ اچھا، یہ بتائیے، پاکستان اور انڈیا کی زندگی میں تو بہت تضاد تھا، بہت مختلف تھیں۔ انڈیا کی زندگی جو بچپن تھا آپ کا اور شادی کا وقت، اور پھر پاکستان کی زندگی بالکل مختلف تھیں۔ ہاں، تو واپس جانے کو دل کرتا ہے، وہ زندگی واپس؟ توبہ توبہ توبہ، کیوں؟ ذکر بھی نہ کرو اس کا، کیوں؟ دل کانپنے لگتا ہے۔ ہمیں ٹرین میں سوار کر دیا نا انہوں نے، جی جی، کہ بس یہ ٹرین جا رہی ہے پاکستان، قلعے میں سے نکلتے جاتے تھے نا، روز ٹرینیں چلتی تھیں، بس ٹرینیں بھرتی تھیں اور چلتی تھیں، تو وہ ایک جگہ یہ ہوا کہ ٹرین چینج ہوئی ان کی، کوئی اللہ توبہ میری توبہ، کہا بھائی اس سے اترو، دوسری ٹرین میں بیٹھیں گے، وہ پھر آگے جائے گی لاہور، وہ پاکستان۔ اب جب گود میں میرے بچہ 2.5 سال کا، پیٹ میں میری بچی اتنی بڑی، اور جو میں چل گیا، ٹرین بدلنی تھی تو کھیتوں میں سے چل کے تو ایک جگہ ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ایک آدمی کی اتنی،
اس میں میرا پاؤں. ہاں کچھ نہ پوچھو کیا وہ دیکھا ہے. اس کے کھوپڑے میں میرا پاؤں. اور پیچھے پہ مڑ کے دیکھا میرے خالو خالہ کے گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. ہاں انہوں نے پیچھے پر جلدی سے آ کے انہوں نے پکڑا. معاشمین، اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں اماں کا انٹرویو، اماں کی یادداشت سنہری یادداشتیں. مجھے جس طرح تم نے کہا نا کہ میرا اگر بچپن میں کوئی پوچھا تھا کہ آپ کا آئیڈیل کون تھا، تو میں نے اپنی ماں سے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جو ماں ہے نا، میری ماں سے بڑھ کے کوئی ماں نہیں، لیکن جن حالات میں انہوں نے ہمارا براٹ اپ کیا ہے میں آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر وہی جو انہوں نے شروع میں بتایا ہے. تو آج میں جو کچھ ہوں، مطلب جو کچھ ہوں، میں اپنی والدہ کی طرف سے ان سے میں نے سیکھا ہے کہ ہاؤ ٹو فائٹ. مطلب اتنے بڑے ڈیسیژنز جو تھیں یہ خود لیتی تھیں. اور شکر، اور جو ان کے نروز ہیں نا جی، میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں کسی ماں کے ایسے نروز نہیں ہوں گے جن یہ حالات سے نکلی ہیں نا. بس یہ شی از iron woman. She's an iron woman and she's a role model for all of us. And this would be a good note to wrap this up. ہمیں تو اپنی نانی سے بات کر کے ہمیشہ بہت مزہ آتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ان کی کچھ باتیں سن کے مزہ آیا ہوگا. Thank you very much for your time and we hope that we'll get a chance to talk to you again soon.